اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات نزعا والنادعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا الی آخرہ۔ ہمارا درس تفسیر قرآن کے سلسلے سے چل رہا ہے۔ 30ویں پارے کی تفسیر اس سیمسٹر میں 13ویں جاری میں تدریس کی جا رہی ہے۔ 5 دروس مکمل ہوئے اور حالات اور موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت تفصیلی دروس نہیں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کافی حد تک اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے۔ پھر بھی سورہ نبا کی تفسیر 5 درسوں میں مکمل ہوئی اور آج سورہ نازعات کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ 6واں درس ہے اس ترم کا، اور اس سورہ میں قیامت کے پہلے اور بعد کے حالات کی ایک عکاسی ہے اور دنیا انسانیت کو درس دینے کا ایک ذریعہ اس سورہ کو بنایا گیا ہے۔ چنانچہ خالق نہج بلاغہ کے خالق نے بلاغتوں اور فصاحتوں سے بھرپور، البتہ ایسی فصاحت اور بلاغت کہ جس کی فصاحت اور بلاغت کی ایسی فصاحت و بلاغت کہ جس فصاحت اور بلاغت کی تعریف کرنے کے لیے بھی زبان فصیح و بلیغ چاہیے، جس سے ہم جیسے لوگ بے بہرا ہیں، لیکن حصول ثواب کی غرض سے اس خدا کی تعریف اور اس کے کلام کی تعریف اور اس کے حسن کا بیان کر دیتے ہیں کہ جس کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں، اگرچہ مستحق کے تمام تعریف ہے، تمام حمد و ثنا ہے۔ والنازعات غرقا، یہاں نازعات کا معنی اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں روح کھینچنے والے فرشتے۔ اس سے کچھ اور بھی مراد ہے، آگے عرض کروں گا۔ اور غرقہ سے مراد ڈوبنا، یعنی ڈوب کر سختی کے ساتھ کسی چیز کو نکالنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ناشطات جو ہے وہ نشط کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے آہستہ آہستہ اور آرام سے۔ مومنین کی روح کو آہستگی سے نکالنے کو مراد لیا گیا ہے۔ والسابحات کا جو لفظ آیا ہے، سابح، سبح، سابحات، یہ تیزی سے چلنے کو کہتے ہیں، تیز رفتاری سے آسمان سے زمین کی طرف آنا۔ ناشطات یعنی آسمان سے تیزی سے زمین کی طرف آنے والا، یا فضاؤں میں تیزی سے چلنا، ٹھیک ہے، سابحات میں پڑھ رہا ہوں، فضاؤں میں تیزی سے اڑنا یا پانی میں تیزی سے تیرنا، اس طریقے کی تیزی سے رفتار کو سابحات سے تعبیر کرتے ہیں، سبح سے اور سابح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور سابقات کے معنی تو آپ کو پتہ ہے، آگے بڑھ جانے کے ہیں، یعنی ہر روح کو فوراً اس کی جگہ پر اس کی منزل تک پہنچا دینے والے فرشتے۔ راجفہ جو ہے وہ شدید اور بہت سخت اضطراب والی چیز کو کہتے ہیں، زلزلے اور تزلزل کے معنی بھی ہیں، اور یہ جو راجفہ ہے۔ اور عادفہ جو ہے ایک کے پیچھے ایک آنا، بعد میں آنا، ردیف بن جانا، پشت سر ہم آنا، یہاں مراد دوسری والی جو آواز ہوگی، سور ہوگی، وہ ہے سور جو 2 بار پھونکی جائے گی، اس میں دوسری سور مراد ہے۔ واجفہ لرز جانے والی چیز کو کہتے ہیں، واجفہ یعنی لرزنے والا، ٹھیک ہے، خوف سے ڈرنے والا، واجفہ۔ خاشیہ خشوع کو کہتے ہیں، جس کا آپ کو علم ہے، ذلت، رسوائی، اللہ کے سامنے جھکنا، خاشع ہونا، یہ عزت کا سبب بنتا ہے، ورنہ اصل لفظ خاشع کا جو ہے وہ ذلیل کے ہیں، ذلت اور رسوائی کے ہیں، جھکے ہوئے کے ہیں۔ آنکھوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی آنکھوں کا جھکا ہوا ہونا، ڈر سے، خوف سے۔ حافرہ یعنی
پلٹ کر کے جانا، جس راستے سے آئیں اسی طرف واپس جانا، یہ حافرہ کے اور نخرہ یعنی بوسیدہ، سڑا ہوا، گلا ہوا، یہ مراد ہے۔ کرتن خاسرہ چونکہ پلٹنے کی گفتگو اس میں ہو رہی ہے، لہذا کرتن خاسرہ وہ واپسی ہے جو خسران کے ساتھ ہے، نقصان کے ساتھ ہے، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ زجرتم واحدہ کا بھی لفظ قرآن مجید میں آگے اسی آیت میں استعمال ہوا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زجرۃ واحدہ۔ زجرۃ واحدہ یعنی یہ واپسی جو جس کا ذکر کیا گیا ہے، واپسی ایک سہے سے حاصل ہو سکتی ہے، حاصل ہوگی۔ ساحرہ وہ زمین ہے جس میں سراب ہو، اور اس کے احتمالات الگ الگ بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں ہم لغات کو بیان کرنے کے بعد آیت کے اوپر۔ والنازعات غرقا، والنازعات غرقا یعنی قسم ہے ان کی جو گہرائی میں ڈوب کر کے کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذیشان صاحب کا یا فرمان علی صاحب کا یا مقبول صاحب قبلہ کا، کسی بھی اردو مترجم کا آپ ترجمہ دیکھ لیجئے گا تو بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کی جو اپنی کتاب متن ہے اس میں ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، اگرچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اردو ترجموں کی مدد سے۔ بہرحال اور آسانی سے یہ جو والناشطات نشطہ ہے یا کھولنا ہے، آسانی سے کھول دینا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں عرض کروں گا یعنی مومنین کی روح کو آسانی سے نکال لینا، یہ مراد ہے۔ اور فضا میں جو تیسرا لفظ ہے والسابحات سبحا یعنی فضاؤں میں تیزی کے ساتھ اڑنا، ہے نا، اڑنے والے، تیرنے والے، پیرنے والے۔ والسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر تیز رفتاری سے سبقت کرنے والے، یعنی یہ وہ فرشتے کہ جو تیزی سے روح لے کر کے چلے جائیں گے روح کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ پھر امور کا انتظام کرنے والے، فا یہاں آیا اس لیے پس اور پھر کا ترجمہ اردو میں ہوگا، امور کائنات کو انجام دینے والے، یعنی وہ امور، وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے ان کو سونپی ہیں اسے انجام دینے والے، ٹھیک ہے۔ ان 5 آیتوں پہ بھی ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اقسم اللہ تعالی، اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے نام احتراماً، اقسم تعالی کہا ہے، یعنی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے ملائکہ کی۔ 3 احتمالات یہاں پر ہیں کہ جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ کون کون ہو سکتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں بھی نسبتاً تفصیل سے اس کتاب کے مقابلے میں ان تینوں احتمالات کو پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک پیراگراف ہے آدھے صفحے کا، اس پیراگراف کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اس پیراگراف کے ترجمے پہ زیادہ دھیان نہیں دینا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئیے کہ عربی متن میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کو اصل مفہوم اپنے ذہن میں بٹھالنا ہے۔ ترجمہ اگر تھوڑا بہت عربی ترجمہ اردو میں آپ کرنے میں امتحان میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوئیے گا، اصل مفہوم آپ کا کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ضرور پوچھے جائیں گے امتحان میں، مثال کے طور پر نازعات کا لفظ پوچھا جا سکتا ہے چاہے ٹیسٹی امتحان میں چاہے تشریح کے، اس سے مراد کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مفسر محترم نے مثلاً یہاں پہ برفقن یا بعنفن لکھا ہوا ہے تو اس کا معنی بھی لفظی معنی آپ سے پوچھا جائے، مفہوم آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات امراً، لفظی ترجمہ میں نے ان کا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آئیے فرماتے ہیں تفسیر میں اقسم اللہ تعالیٰ، پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے ملائکہ کی، وہ ملائکہ کہ التی تنزع من اقصی ابدانہم، کہ جو بدن کی گہرائی سے جا کر کے روح کو نکال لیتے ہیں، یعنی فرشتے کے جو روح نکالنے والے ہیں، روح قبض کرنے والے ہیں۔ نازعات سے مراد وہ یہ ہیں۔ وتنشط ای تخرج ارواحهم بعنف او ارواح المؤمنین برفق، وہ فرشتے کے جو کافروں کی روح کو سختی سے نکالتے، عنف یعنی سختی سے نکالتے ہیں، اور رفق یعنی آسانی سے، دوستی سے، رفیق مومنین کی روحیں جو آسانی سے نکالتے ہیں۔ وَتُصْبِحُ بِهَا كَالسَّابِحِ بِشَيْءٍ فِي الْمَاءِ، جیسے پانی میں کوئی چیز لے کے تیز دوڑتا ہے اپنے
دیکھا ہوگا اگر پانی کا جو گیم آتا ہے اس پانی میں واٹر پولو ہو، واٹر فٹ بال وغیرہ ہوتا ہے، وہ سب آپ نے دیکھا ہوگا تیزی سے بھاگتے ہیں لے کر کے. تو جیسے پانی میں کوئی تیزی سے لے کچھ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے لیے سابق کا استعمال کرتے ہیں. یا مراد یہ کہ فرشتے جو روح نکال لیتے ہیں وہ ہوا میں تیزی سے جاتے ہیں، اپنی منزل تک روح کو پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. فتصبح الارواح الی محلها، اور روح کو اس کی جگہوں تک پہنچاتے ہیں. فتدبر حسب امرت به، یہ مثلا میرے خیال جسمن جو لکھا ہے یہ اشتباہاً لکھا ہے حسب ما امرت به، یعنی پھر وہ فرشتے اسی، یعنی یہ مدبرات جو ہے نا، مدبرات مؤنث کا لفظ ہے، یہ مدبرات جو ہیں یہ امور کو ویسے انجام دینے لگتے ہیں جیسے ان کو کہا گیا ہے، یعنی باقی امور انجام دیتے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، جو حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. او ما عدل الاولین للملائکہ، یا یہ کہ دو شروع والے چھوڑ کر کے باقی ملائکہ کے لیے ہے. 3 آیتیں جو ہیں والسابحات سے لے کر کے ملائکہ کے لیے ہیں فالمدبرات تک، یہ ایک احتمال دے رہے ہیں. ٹھیک. اللاتی تصبح، یہ ملائکہ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، تیزی سے جاتے ہیں روح کو لے کر کے، اے تسرع فی مزیہا، ٹھیک ہے، اس کو لے کے جاتے ہیں تیزی سے. فتصبح الی ما، تیزی سے گزرتے ہیں، الی ما امرت بہی، اس چیز کی طرف جاتے ہیں صورت کے ساتھ کہ جس کا امر ان کو ملا ہے. فتدبر امرہ، بس اس کے امر کا ادارہ کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں. تدبیر امر کا تدبیر امور یعنی نظام کو چلانا، نظام کو چلاتے ہیں، چونکہ کائنات کے نظام جو ہیں وہ بہت سے امور جو ہیں اس کے فرشتوں کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں. جیسے کہ آپ نے پچھلے سورے میں پڑھا کہ جنت و جہنم کے بھی مسئولین موجود ہیں، فرشتے، ہے نا، اور وہ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں، پھر اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. کافر آتا ہے تو اس کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں، مومن آتا ہے تو اس کو جنت میں لے کے جاتے ہیں، اپنے امور انجام دیتے ہیں. تو فالمدبرات کا مطلب یہ ہوا. او اب احتمال دوم آ گیا. او اقسما، یہ اقسما یہاں بلائیے. بن نجوم جو ہے، بن نجوم کس کے عطف ہے؟ جار مجرور جس کے بالملائکہ ہے. بالملائکہ کس کے عطف وہ ہے، متعلق ہے؟ عطف میں نے شاید بول دیا. کس کے متعلق ہے؟ متعلق اقسما کے. اقسم بالملائکہ، جار و مجرور کا قاعدہ یہ سمجھنے کا کہ اس کا متعلق کون ہے، جو معنی کو مکمل کرے. تو اقسم معنی کو مکمل کر رہا ہے جار مجرور کے. تو اقسم بالملائکہ، خدا نے قسم کھائی ملائکہ کی. اور اقسم بالنجوم، او اقسم بالنجوم، یا قسم کھائی ہے یہاں پر ستاروں کی. یہ نازعات وغیرہ جو ہیں یہ سب جو 5 آیتیں جس میں مراد ہے نا، یہ مراد ان میں ستارے ہیں، فرشتے نہیں ہیں. التی تنزع من المشرق غرقا فی النزع، کہ جو مشرق کی طرف سے تیزی سے نکلتے ہیں، حتی تغیب فی المغرب، حتیٰ کہ مغرب میں ڈوب جاتے ہیں. وتنشط من برج الی برج، اور ایک برج سے، برج آسمانی مراد ہے، ایک برج سے دوسرے برج تک آہستہ آہستہ یہ آہستگی کے ساتھ حرکت کرتے رہتے ہیں، منتقل ہوتے رہتے ہیں. اور تخرجو وتصبح فی الفلک، یعنی یہ تیزی سے نکلتے ہیں مشرق کی طرف سے اور پھر آسمان میں جو ہے وہ تیزی سے حرکت کرنے لگتے ہیں، فلک میں، ہے نا، فلک میں، فی الفلک، سوری فی الفلک، فلک تو کشتیاں ہو جاتا ہے، والفلک التی تجری فی البحر، یہاں فلک ہے، فلک میں جو ہے وہ تیزی سے چلتے رہتے ہیں. فَيَسْتَبِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِي السَّيْرِ، پھر اپنی سیر میں بعض ستارے بعض دوسرے ستاروں پر سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. فَتُدَبِّرُ امران، پھر امور کو انجام دیتے ہیں، جو امور اللہ نے فطرتاً اور خلقت کے اعتبار سے ان کے حساب میں رکھا ہوا ہے. جیسے آسمان اور جیسے چاند اور سورج کے ذریعے سے بہت سے امور دنیا کے انجام پاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان کے حصے میں جو امور ہیں وہ انجام پاتے ہیں ان کے ذریعے سے. خلقت لاجلہ، جن چیزوں کی وجہ سے یہ خلق کیے گئے ہیں، کہ تقدیر ہے، جیسے تقدیر عظمت والفصول، جیسے زمانے کو مقدر کرنا اور فصول کا آنا جانا، فصلوں کا ان ستاروں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تیسرا احتمال جو ہے وہ مجاہدین کا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے آج کے جلسے کا، میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.